لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان. اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. گزشتہ 2 جمعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم جو مقصد تھا اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اس سے متعلق باتیں عرض کی گئی تھی اور ضمناً اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ پوری ذمہ داری امت مسلمہ کے اوپر عائد ہوتی ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بنایا ہے کہ جن تک اسلام کی تعلیمات، اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے جتنا امت جانتی ہے اتنا دوسروں تک پہنچائیں. پہنچانے کا طریقہ بھی بتلایا گیا تھا، محبت کے ساتھ جتنی بات ضروری ہو اتنی کی جائے، جہاں ضروری ہو وہاں بتایا جائے. یہ پیغام کیسے مؤثر ہوں گے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا کہ بات کرنے والے سے جب تک محبت نہیں ہوگی، اپنائیت نہیں ہوگی، اس وقت تک دل سے نکلی ہوئی بات کا دل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے محبت کا پیغام پہلے دیا، قریب پہلے کیا، پریشانیوں کو حل کیا، مصیبتوں کو دور کیا، ضرورت جس چیز کی تھی اس ضرورت کو مہیا کیا اور انہی ضرورتوں کی تکمیل میں اللہ کے پیغام کو اس طریقے سے پہنچایا کہ ادھر ضرورت کی تکمیل ہو رہی ہے، ادھر وہ شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور اسلام قبول کر لے رہا ہے. لیکن پیغام کے پہنچانے کا یہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا تھا، ہر جگہ یہی طریقہ کارگر ہو جائے ایسا نہیں ہے، کیونکہ 23 سالہ جو زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ 23 سالہ زندگی میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے پہنچانے کے طریقے بالکل الگ الگ رہے ہیں۔ کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آیا، تلوار نکال لیا، لڑائی کرنے کے لیے آ گیا، آپ کے جام پہ آ گیا، آپ اسے کھانا نہیں پوچھ سکتے۔ یہ سنت نبوی نہیں ہے۔ عزت کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، ہاتھ اٹھائے، آپ اسے مسکرا کر جواب دیں، یہ سنت نبوی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پوری زندگی میں ہر لمحے جو زندگی کے گزر رہے ہیں، ان لمحات میں کون سا طریقہ مؤثر ہوگا وہ اپنا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور مومن پسند نہیں ہے۔ ایسا مومن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جو اپنے دماغ کا استعمال نہ کرے، کھلی ہوئی آنکھوں سے دنیا کے نظارے کو نہ دیکھے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوانوں تک کو چیلنج کر دیا تھا، ہرایا بھی۔ فتح مکہ ہو رہا ہے، اونٹنی پر سوار ہیں، اتنا جھکے جا رہے ہیں، اتنا جھکے جا رہے ہیں کہ صحابی رسول فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا آپ کی پیشانی اونٹ کے کوہان سے لگ جائے گی۔ پورا مکہ جان رہا ہے کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، اب کسی کو طاقت نہیں بتانی ہے، روب نہیں بتانا ہے۔ یہ تو پہلے ہی مفتوح قوم ہے، پہلے سے دبی ہوئی قوم ہے، ان کے سامنے سینے کو اوپر کر کے چلا جائے، طاقت کا نظارہ کرایا جائے، شریعت اسلامیہ اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز اپنائی جائے۔ اسی واسطے یہ جو خطبے ہوا کرتے ہیں اس میں پورا پہلو کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو بیان کر دیا جائے، ناممکن ہے۔ لیکن انسان اگر چاہے تو زندگی کے ہر پہلو کو مطالعے میں رکھ سکتا، پڑھ سکتا، سمجھ سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ذہن انسان کو دیا ہے کہ وہ اپنے ضرورت کے مطابق ضرور بضرور سمجھ سکتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ اس بات کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کم ذہن والا ہوں۔ ہر شخص اپنے اعتبار سے بڑے اعلیٰ ذہن کا مالک ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ذہنیت کی ضرورت تھی وہ اتم طریقے سے، مکمل طریقے سے 100% اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ کسی کے کہنے کی وجہ سے مایوس نہ ہو۔ ہر آدمی اپنے ذہن کے اعتبار سے سوچتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جیسے سمجھ گیا فلاں بھی سمجھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام 12 سوال کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر جواب دیتے۔ نہیں سمجھ میں آتا تھا پھر سوال کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی غصے کا اظہار نہیں کیا۔ کسی ایک صحابی کو، چاہے وہ بوڑھے ہوں چاہے وہ بچے ہوں، کسی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ نہیں سکتے، سیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ اس تربیت کا نتیجہ کیا تھا؟ آدمی فطرتاً جہاں سے ہم کمزور ہو جاتا ہے، بڑھاپے کے عالم میں، اس وقت بھی وہ آدمی سوچتا تھا کہ میں کمزور نہیں ہوا ہوں۔ اس کی دلیل ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑھاپے کی عمر ہے اور آدمی فطری اعتبار سے، اپنے عمر کے اعتبار سے، بڑھاپے کی وجہ سے بھول جانے کی شکایت اسے ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ لیکن تربیت کا یہ انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوچ رہے ہیں کہ یقیناً بڑھاپے میں بھول سکتا ہوں، لیکن شاید کوئی صورت نکل آئے کہ میرا ذہن تیز ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کہ میں جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیا۔ حدیث کے اندر آتا چادر میں یوں پڑھا اور سینے سے لگا دیا، بعض روایتوں میں آتا ہاتھ پر پڑھ کر سینے سے لگایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ذہن جو بھول جانے کی شکایت تھی وہ ختم ہوئی ہے۔ یعنی فطرت کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہے۔ یہ تو بھول جانے کی شکایت پر کیا،
जितनी रिवायतें अहादीस के ज़ख़ीरे में पाई जाती हैं, आप उठाकर देखें, सबसे ज्यादा रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिलेगी। आदमी नहीं खाएगा ज़हन कमजोर हो जाएगा, आदमी नहीं चलेगा ज़हन कमजोर हो जाएगा। पूरे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीफ उठाकर देखें, चबूतरे पर खड़े रहा, लेकिन आदमी का ज़हन कमजोर न हो, फितरी एतबार से बुढ़ापे में न पहुंचा हो, फिर भी वो अपने ज़हन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है उस वक्त जब वो गुनाहों का काम करना शुरू कर दे। ज़हन अतमदरी 100% उसके पास मौजूद है, जितना चाहिए उतना मौजूद है, लेकिन वो इस्तेमाल करना चाह रहा है, इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, पढ़ रहा है, भूल जा रहा है। शरीयत ने हमें गूंगी बहरी या मुख्तसर शरीयत नहीं दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल शरीयत दिया है। हर जिंदगी के लम्हे में रहनुमाई हासिल होने वाले इमाम शाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मुहद्दिस, हाफिज हदीस, बड़ा नाम, लाखों रिवायतें याद हैं, ज़बानी याद है। उन रिवायतों को रिवायत करने वाले शख्सियात का पूरा शजरा याद है, पूरी जिंदगी याद है। फिर भी अपने उस्ताद से शिकायत किया कि कभी कभी पढ़ता हूं, भूल जाता हूं। और मुहद्दिस गुनाह जानबूझ कर दे, नामुमकिन है। बहुत ही पारसा शख्सियात, नेक शख्सियात, तो उनके उस्ताद ने उन्हें नसीहत किया, कहा जो इल्म तुम हासिल कर रहे हो, जो चीज तुम पढ़ रहे हो, ये अल्लाह का इल्म है। और अल्लाह का इल्म किसी ऐसे शख्स के दिल के अंदर नहीं उतरा करता जिस दिल के अंदर गुनाह है। आप अंदाजा लगाएं, इमाम शाफई जैसे मुहद्दिस, लाखों हदीसें ज़बानी याद है, कोई ऐसा अमल नहीं है नेकी का जो न करते हो। उनके उस्ताद ने उन्हें नसीहत किया कि अगर कुरान और हदीस याद करना है, अगर अल्लाह का इल्म दिमाग और ज़हन के अंदर उतारना है, तो गुनाह का काम करना छोड़ देना होगा, क्योंकि इल्म अल्लाह का नूर है, और नूर अल्लाह का ऐसे दिमाग के अंदर, ऐसे दिल के अंदर नहीं उतरा करता जहां गुनाह भी हो। तो वो दिमाग जो हमारा ज़हनी फितरी एतबार से बिल्कुल ताकतवर है लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो हमें सोचना चाहिए काम क्यों नहीं कर रहा है। किसी ने कुछ करा दिया होगा, किसी ने कुछ पढ़कर दम कर दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने अमाल का मुहासबा करें, अपने आप को देखें कि जब अल्लाह ने इतनी आला मखलूक बनाई और उस आला मखलूक में ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया, पूरी दुनिया के अंदर हाकिम हमें बनाकर भेजा है, फिर ये ज़हन कमजोर क्यों पड़ जा रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है, हम आगे की क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, कोई प्लानिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये आप अंदाजा अगर लगाएंगे तो आपका दिल आपके साथ होगा और बताएगा कि गुनाह का ये काम, गुनाह का ये काम, और अल्लाह तबारक व तआला का इल्म दिल के अंदर आ जाए, ऐसा नामुमकिन है। याद रखें कि इल्म जो है वो कोई भी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो मेरा इल्म है। कुरान के पास, यानी कि कुरान हम पढ़ रहे हैं, उसकी तफसीर पढ़ रहे हैं, ये कुरान का इल्म है। हदीस पढ़ रहे हैं, उसकी तशरीह पढ़ रहे हैं, ये कुरान का इल्म है। लेकिन दुनिया के अंदर जितने उलूम है वो कुरानी इल्म नहीं है, अल्लाह का इल्म नहीं है, ऐसा नहीं है। कुरान आम ऐलान कर रहा है कि समझने वाली कोई चीज, जानने वाली कोई चीज आपने हासिल किया, वो अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का अता करता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ निस्बत करके कहा कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया, दरख्तों का इल्म, फलों का नाम। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकूम, ज़रह बनाने का इल्म, जिसे हम साइंस कहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वअल्लमना मंतिक़त तैर, हमने परिंदों की बोलियों का इल्म सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया। पता चला कुरानी एतबार से दुनिया का कोई भी इल्म हो वो अल्लाह का इल्म है। अगर वो हासिल हम कर रहे हैं, उससे फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, वो आ रहा है, चला जा रहा है,
تو ہمیں اپنے آپ کا موازنہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں اس علم کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر گناہ بھی تو نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کا علم، اللہ کی وہ صفت دماغ کے اندر آئے اور چلی جائے، گناہ باقی رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت، والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، زمانے کی قسم کھائی، اور کہا ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کرنے لگے، وہ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں، یعنی وہ فائدے میں ہیں۔ دو صفت بتائی، تمام انسانوں سے جدا کر دیا۔ ہم انسانوں میں مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں، لیکن خسارہ ہماری مقدر بنتا چلا جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی کا بتایا ہوا طریقہ غلط نہیں ہو سکتا، ایمان یقیناً ہمارے پاس ہے، وہ عمل صالح جو دکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہے، لیکن جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایمان ہونا چاہیے اور عمل صالح ہونا چاہیے، شاید وہ نہیں آ پا رہا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت بیان کی کہ دو طریقے کے انسان ہیں، ایک جنتی، دوسرے جہنمی۔ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح نہیں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دنیا کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کی فطرت اور انسان کا مزاج ایسا بنا دیا ہو کہ اسے نیکی کرنے پر خوشی ہوتی ہو، آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے، اور جسے گناہ کرنا آسان ہو جائے، گناہ پر خوشی میسر ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی نہیں ہے۔ اب آپ اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو اسی حدیث کے ترازو کے اوپر رکھ کر تولیں، وزن کریں، اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ خسارے اور نقصان میں نہیں ہے جو ایمان والا ہے اور جس کے پاس عمل صالح ہے۔ اور یہ روایت بھی اس کے سامنے رکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس کا مزاج نیکی سے خوش ہو جائے، نیکی کا کرنا جس کے لیے آسان ہو جائے اور برائی کا کرنا جس کے لیے مشکل ہو جائے، وہ جنتی، وہ کامیاب ہے۔ اور جس کو برائی کرنا خوشی کر دے، خوش کر دے، وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی نہیں۔ معاشرے کے اندر جو روگ ہے، جو بیماریاں ہیں، وہ بیماریاں بہت ہیں، بیماریاں بہت ہیں، لیکن ان بیماریوں کا جو علاج ہے وہ ایک ہے، وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ یہ آ گیا تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ کا خوف کیسے آئے گا؟ ہم کسی بھی اسکول میں پڑھے ہوں یا پڑھ رہے ہوں، یا مدرسے میں پڑھے ہوں پڑھ رہے ہوں، ہمیں پتا ہے اساتذہ جو ہوتے ہیں ان کے مزاج سے شاگرد بڑا واقف ہوتا ہے، یا گھر کا ماحول ہے، ماں اور باپ گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، دونوں کی فطرت سے سب سے زیادہ واقف اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اسے پتا ہے کون سی ایکٹنگ کرنا ہے ماں راضی ہو جائے گی، اور کون سی ایکٹنگ باپ کے پاس نہیں چلے گی وہ کبھی نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا۔ آپ کتنا بھی تجربے کار ہو، عالم علامہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اولاد کے مزاج کو سمجھ جائے، اس سے زیادہ مزاج کو سمجھنے والی اولاد ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کن باتوں سے میرے ماں باپ راضی ہو جائیں گے، کن باتوں سے ناراض ہو جائیں گے، وہ کام کافی حد تک سوچتا ہے میں نہ کروں، کسی طریقے سے بچ جاؤں، اور وہ بچنے کی جو صلاحیت اپنے اندر لاتا ہے، اپنے اندر پیدا کرتا ہے، وہ یا تو محبت کی بنیاد پر پیدا کرتا ہے یا تو غصے کی بنیاد پر پیدا کرتا ہے۔
وہ دیکھتا کہاں پٹوں گا، کہاں بچوں گا۔ وہ جو دل کے اندر خیال آتا ہے کہ اگر میرے باپ نے دیکھا تو خیر نہیں ہے، کر جاتا ہے۔ اور اسی مجبوری کا فائدہ پھر ماں اٹھاتی ہے، جبکہ ماں کے مزاج سے بیٹا واقف ہے، اولاد واقف ہے، نئی بات مانتا ہے، ماں کہتی ہے تمہارے والد آئیں گے تو بتاؤں گی، تو خاموش ہو جاتا ہے۔ ہماری یہ اولادیں اللہ سے ڈر کر کسی کام کو کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ کیونکہ اللہ کے مزاج سے ہماری اولادیں واقف نہیں ہیں، تعارف ہی نہیں ہوا اللہ ہے کون۔ بتایا گیا اللہ مطلب غفور الرحیم، اسے بتایا گیا اللہ ماں 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والا، اس نے کھیل میں لے لیا، چٹکے میں لے لیا اللہ کو۔ کہا ماں کو جب منانا اتنا آسان ہے تو اللہ کیا ہے؟ پھر اللہ کی جو صفات تھی، اللہ کی جو ذات ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ اللہ مطلب ایسے کھیل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کا تعارف دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے سامنے۔ بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، تعارف کا مطلب دیکھیں، آپ اس کو پرکھیں، نظارہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ بول یا زیادہ سننے کی طرف متوجہ نہیں کیا لوگوں کو، کہا دیکھو دنیا کو، نظارہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے اللہ کا تعارف دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے، میں سب سے زیادہ محبوب دنیا کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت آپ کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرماتی ہے میں سب سے زیادہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن میں نے دیکھا اللہ کا روح، میں نے دیکھا اللہ کی شخصیت، میں نے دیکھا اللہ کی ذات، اللہ کی بڑائی میں نے دیکھا ہے۔ کس کے سامنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ میں نے دیکھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دیا۔ محبت کتنا زیادہ ہے کہ میں جو کہوں وہی میرے ساتھ ساتھ، میرے قریب، اتنی زیادہ محبت۔ لیکن میں نے دیکھا کہ یہ محبت اور اس کے ساتھ حضرت بلال حبشی نے ایک آواز لگائی اللہ اکبر۔ اب میں سامنے کھڑی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کر رہے ہیں تم کون ہو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے۔ مجھ سے سوال کیا ہے میرے محبوب نے کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا عائشہ۔ پوچھا کون عائشہ؟ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ جہاں اللہ کا نام آ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی دوسرا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت تھی، اتنی محبت کوئی بھی انسان نہ اپنی اولاد سے کر سکتا ہے، نہ اپنی بیوی سے کر سکتا ہے، نہ ماں سے کر سکتا ہے۔ لیکن کیا اللہ کا نام لینے کے بعد وہ کیفیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی ہے، کبھی ہوئی؟ کبھی نہیں ہوتی۔ تو ہماری اولاد کو کیا پتا چلے گا اللہ کی شخصیت ہے کچھ، اللہ کی ذات ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ یہاں تو دنیا ہے، تمہارا اپنا اختیار ہے، کل قیامت قائم ہوگی، تمام کائنات کو میں جمع کر لوں گا، فرعون بھی ہوگا، حامان، شداد، بڑے بڑے لوگ ہوں گے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوگا، تمام کائنات سناٹے کے عالم میں ہوگی، سوال کروں گا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل وہ سناٹا اور سناٹے میں تبدیل ہو جائے گا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی جواب دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کے گزر جانے کے بعد میں خود کہوں گا اللہ الواحد القہار۔ یہ جو لفظ قہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا اپنی اولاد کے سامنے ہم کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کہ اللہ کی ذات ہے، جس کی بڑائی ہے، جس کی صفات ہے، ان صفتوں میں سے ایک صفت غفور ہے، ایک صفت رحیم ہے، لیکن جبار اور قہاریت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس صفت سے کوئی بچنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے نہیں بچ سکتا۔ ہم یہ اللہ کا تعارف نہیں کراتے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہماری اولادوں کے دماغوں کے اندر نہیں بیٹھتا، اور جس کے اندر خوف نہیں پیدا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آ جائے کوئی ذریعہ نہیں۔ قرآن کریم کی آیت اور تبلیغ کا وہ طریقہ جو گزشتہ 2 جمعے سے چل رہا ہے، 2 باتیں عرض کر کے بات کو ختم کروں گا۔
اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی اور یہ تصور دیا کہ برائی وقت میں نہیں ہے، زمانے میں نہیں ہے۔ اس واسطے صریح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمانہ میں ہوں۔ وقت کو برا نہ کہو، وقت میں ہوں۔ اور ایک ضمن حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کام کی شروعات کی جائے اور اللہ کا نام لے کر نہ شروع کیا جائے، اس کام کی تکمیل تک اس کام میں خیر نہیں ہو سکتا، بھلائی نہیں ہو سکتا۔ کہا زمانہ میں ہوں، زمانے کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، وقت میں ہوں، وقت کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا کوئی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے، اللہ کا نام لے کر نہ شروع کیا جائے، وہ کام تکمیل تک پہنچ جائے گا لیکن اس کام سے اس انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سال کی اب شروعات ہونے والی ہے، ہم چونکہ اپنی شریعت کو مکمل شریعت نہیں سمجھتے عملی اعتبار سے، ہر ایک کی کاپی کرنا یہ مسلمان کا شیوا ہے، کسی کو دیکھا اچھا لگا لے لیا، وہ اچھائی ہے نہیں معلوم۔ تو یہ جو نیا سال آتا ہے، جو آخری رات آتی ہے، اس آخری رات کو منایا جاتا ہے بڑے بےہودہ طریقے سے۔ گاڑیوں کا سائلنسر نکال دیا جاتا ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے، یہ تصور دیا جاتا ہے نیا سال، ایک سال گزرا ایک سال آ رہا ہے۔ یاد رکھیں جس کام میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے وہ کام آپ کو بھلائی نہیں دے سکتا۔ اگر نئے سال کی شروعات آپ نے اس طرز پر کی ہے جو طرز اسلامی طرز نہیں ہے تو شروعات تو ہو گئی، ایک سال گزرے گا، 12 مہینے گزریں گے، رمضان آ جائے کچھ بھی آ جائے، آپ کے ساتھ خیر ہو جائے ناممکن ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی کام کے لیے اگر کوئی آدمی جگ رہا ہے وہ خیر کا کام نہیں کر رہا، خیر کا کام نہیں کر رہا، اللہ یہ کہ کوئی دین کا ضروری کام ہو، اسے بتانا ہی ہو، اس کے بتائے بلا چارہ نہ ہو۔ فرمایا اگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ دین کا کام اس دن رات میں کر سکتا ہے، ورنہ کل صبح کا انتظار کریں۔ آپ رات میں 12 بجے تک جگیں اور جگ کر ڈانس کریں، آپ دوسروں کی نیندیں حرام کریں، آپ کیک کاٹیں، نئے سال کا استقبال کریں اور آپ سوچیں اس سال میں خیر نازل ہوگا، ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک رات دیکھا نماز کسوف پڑھا رہا تھا، بڑی لمبی نماز پڑھائی، صحابہ نے سوال کیا کہ آپ کبھی کبھی آگے چلے جاتے تھے کبھی پیچھے چلے جاتے تھے، نماز میں آپ ایسا نہیں کرتے، نفل نماز ہے، کہا کبھی آگے چلے جاتے ہیں کبھی پیچھے چلے جاتے تھے، نماز میں آپ ایسا نہیں کرتے تھے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا جنت میرے سامنے ہوتی تھی، میں سوچتا تھا انگور کا خوشہ توڑ لوں، آگے بڑھتا تھا، پھر جہنم کا بھی نظارہ کرا دیا جاتا تھا، پیچھے چلا تھا۔ محدثین نے لکھا بیک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دکھانے کی ضرورت کیا تھی، جبکہ نبی ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ جنتی ہیں، اور جو جنتی ہو اسے جہنم کیوں دکھایا جائے؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ خیر کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی برائیاں بھی چلتی ہیں، آپ چاہیں تو خیر کو لے لیں اور اگر آپ خیر کو نہیں لیں گے تو برائی خود بخود آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جانا یہ خیر ہے، آپ جگتے رہیں، خیر نہیں ملے گا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر سونا یہ خیر ہے، آپ جگتے رہیں گے، خیر نہیں ملے گا، یعنی برائی آپ کا مقدر ہو جائے گی، جس سے بچنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کی سنت، علماء اور صلحاء کی سنت ہے۔ آپ چاہیں تو اپنی اولاد کو جہنم میں جھونکنے کے لیے، جہنم میں لے جانے کا راستہ اختیار کرنے کے لیے 31 تاریخ کو آپ اس کے ہاتھ میں ATM کارڈ دے دیں، ڈیبٹ کارڈ دے دیں، کریڈٹ کارڈ دے دیں، جو چاہے دے دیں۔ آپ چاہیں تو گھر کا دروازہ بند کر لیں، تھوڑی دیر اولاد ناراض ہوگی، باپ سے ناراض ہو کر، گھر سے ناراض ہو کر اولادیں چلی نہیں جایا کرتی، خوش ہو جاتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد، 1 دن 2 دن چند دن کے بعد، لیکن اس نے اگر غلط کام کیا، خدا نخواستہ موت آ گئی، خدا نخواستہ موت آ گئی، اور وہ کل قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ اس کے مقدر ہو گیا اور آپ کے لیے جنت کا فیصلہ مقدر ہو گیا، اور اس نے آپ کا دامن پکڑ لیا، آپ کا دامن پکڑ لیا، کہا اے اللہ یہی میرا باپ ہے،
کسی نے مجھے پیسہ دیا تھا، اگر یہ پیسہ نہ دیتا، اگر مجھے روک لیتا، اس کا اختیار تھا، میں نہیں چاہتا یہ جنت میں جائے میں جہنم میں جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جہنمی کو جنت میں نہیں لے جانے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، تم اسے جہنم میں لے کے چل جاؤ۔ تو یوں آسانی کے ساتھ پوری زندگی کی عبادت دھری کی دھری رہ جائے گی، اولاد کی وجہ سے جہنم کے ہم بھی مالک ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ ایسی لایانی باتوں سے اپنے معاشرے کو روکیں، جہاں کہیں ہو جس طریقے سے روک سکتے ہو روکیں۔ وآخر دعوانا